بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شروع اللہ کے نام سے کہ جس نے ہمارے دلوں کو اطمینان بخشا، کہ جس نے ہمیں سیدھے راستے پر چلایا۔ میں اپنے ہر کام کی ابتدا اللہ کے نام سے کرتا ہوں، کہ جو تمام عالمین کا رب ہے، جو رب الارباب ہے، جو حل المشکلات ہے، جو قاضی الحاجات ہے، جو دافع البلیات ہے، کہ جس کے ذکر سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے، کہ جس کے ذکر سے ہمارا بنجر قلب آباد ہوتا ہے۔ میں شروع کرتا ہوں اپنے ہی رب کے نام سے، اور شکر ادا کرتا ہوں اپنے رب کا، کہ جس نے آپ کو اور ہمیں ایک دوسرے کے قریب کیا۔ میں شکر کرتا ہوں اپنے رب کا، کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں اپنے بزرگوں کے مشن کو آگے لے کر چلوں۔ میں شکر کرتا ہوں اپنے رب کا، کہ جس نے مجھے توفیق دی کہ میں قدم بقدم اس کا شکر ادا کروں۔ آج کی محفل ایک خاص نشست کے ساتھ، ایک خاص عمل کے ساتھ، ایک خاص ذکر کے ساتھ، کہ جو خاندان قادریہ کا ہے، کہ جسے کہتے ہیں یا حیو یا قیوم۔ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ قادریوں کے لیے اور ان سالکوں کے لیے کہ جو اپنا سلوک خاندان قادریہ میں مکمل کر رہے ہیں، ان کے لیے یہ روشنی ہے ہدایت کی، ان کے لیے یہ روشنی ہے، یہ نور ہے، کہ جو ان کو مکمل کرتا ہے، ان کے سلوک کو، کہ جب وہ ایک ایسے مقام پر چلے جاتے ہیں کہ جہاں سے لوٹنا ناممکن ہوتا ہے، اور پھر اس مقام سے نکل کر پھر ایسے مقام میں داخل ہوتے ہیں کہ جو مقام ابدیت کا ہے۔ لیکن میں اپنی ٹرانسمیشن شروع کرنے سے پہلے اپنے تمام چاہنے والوں کو ایک پیغام دینا چاہوں گا، کہ وہ لوگ کہ جو میرے ساتھ تاک ہیلنگ کے سفر میں چلنا چاہتے ہیں، جو مجھ سے سیکھنا چاہتے ہیں عملیات، روحانیات، ذکر و اذکار، نقوش، تعویذات اور مختلف خانوادوں کے ان نقش کی زکوٰۃ کہ جو مخفی ہے، جو سیکھنا چاہتے ہیں، جو چلنا چاہتے ہیں، جو یہ چاہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کی زیر نگرانی میں ڈاکٹر صاحب کے لیکچر لوں اور ڈاکٹر صاحب کے زیر نگرانی میں اپنا روحانی سفر کو مکمل کروں، تو ان کے لیے تاک ہیلنگ کا دروازہ کھل چکا ہے، کہ وہ لوگ کہ جو تاک ہیلنگ میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ میرے ساتھ جڑ سکتے ہیں، کہ جن کو سکھایا جائے گا فن عملیات کے ایسے طریقہ کار کہ جن کے ذریعے آپ اپنا علاج خود کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے اپنے پیاروں کو آپ محفوظ کر سکتے ہیں، کہ جس کے ذریعے آپ ایک ایسی دنیا کو اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے۔ تاک ہیلنگ
کہ جس کا ایک لیول 16 لیکچر پر مشتمل ہے، اور ایسے ہمارے 7 لیول موجود ہیں: لیول 1، لیول 2، لیول 3، لیول 4، لیول 5، 6 اور 7۔ اگر آپ اپنا آغاز لیول 1 سے کرنا چاہتے ہیں تو جلد از جلد آپ کی اسکرین پر نمبر موجود ہے، آپ اس میں کانٹیکٹ کر کے ایڈمیشن لے سکتے ہیں، اور ہماری ویب سائٹ www.drabdulwajidshazli.com پر جا کر اپنا یہ لے سکتے ہیں۔ اب میں بڑھتا ہوں پہلے یا حیّ یا قیوم کی روحانی تفسیر کے بارے میں، کہ یا حیّ یا قیوم یہ ہے کیا اور سالکوں کے لیے کس طرح اہمیت کا حامل ہے۔ یا حی جو ازل کی وہ پہلی کن فیکن ہے جہاں کائنات نے سانس لینا سیکھا، اور یا قیوم یہ وہ ابدی سکوت ہے کہ جس میں ہر سانس کو لوٹ کر جانا ہے۔ جب درویش، جب سالک ان دونوں اسماء کو ساتھ پکارتا ہے تو گویا وہ وقت کے دونوں کناروں کو ملا دیتا ہے۔ یہ پکار ماضی، حال، مستقبل کو تحلیل کر کے سالک کو نقطۂ لا وقت میں داخل کرتی ہے، جہاں نہ کل ہے نہ کل کا انتظار۔ یا حی بزرگ فرماتے ہیں کہ یا حی جو ہے نا، یا حی میں حیات کا آغاز ہے، اور یا قیوم میں حیات کا قیام ہے، کہ جب انسان سالک جب پڑھتا ہے تو وہ فنا میں داخل ہو جاتا ہے۔ یا حی اس کے وجود کے مردہ ذروں کو ربانی نور سے زندہ کرتا ہے، اور یا قیوم اسے ذات حق میں محو کر کے ساکن رکھتا ہے، تاکہ وہ نہ خود کو چاہے اور نہ غیر کو، بس ہو کا عالم ہو، کہ جب کچھ نہیں تھا تو صرف ہو کا عالم تھا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں وجود خاموش ہوتا ہے، مگر اللہ کی طرف سے کہا گیا کن ابھی بھی اس کے اندر گونج رہا ہے۔ اسی لیے بزرگ فرماتے ہیں کہ عشق حرکت ہے اور معرفت سکون ہے۔ یا حی وہ عشق ہے جو ہر چیز کو ہلا دیتا ہے، رلا دیتا ہے، جگا دیتا ہے، جلا دیتا ہے۔ یہ وہ شعور ہے کہ جو عشق کے رقص میں بہتا ہے، اور یا قیوم وہ معرفت ہے جو ہر حرکت کے بعد قناعت، توکل اور استقامت کی چادر اوڑھ لیتی ہے۔ اسی وجہ سے بڑے بڑے اولیاء کرام کے دل جلتے رہتے ہیں، مگر ان کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا نا اکثر بزرگوں کے، کہ جن کے دل سے ذکر ہوتا ہے ان کا دل اندر سے عشق الہی سے جل رہا ہوتا ہے، لیکن اس کے چہرے پرسکون ہوتے ہیں۔ اسی لیے فرماتے ہیں کہ جب درویش، جب اللہ کا دوست یا حی یا قیوم کہتا ہے تو وہ رب سے فریاد کرتا ہے، اے حیات خالق میرے عشق کو مردہ ہونے نہ دینا، اور اے قیوم میرے شعور کو غیر کے سہارے پر قائم نہ ہونے دینا۔ یہی دراصل روحانی توازن کو قائم رکھے ہوئے ہے، جو عشق کی آگ میں جلے بغیر کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ یہاں تک کہ بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ وہ باطن کی تسبیح ہے جو دل کو عشق کی گرمی دیتی ہے اور روح کو قیام کی ٹھنڈک۔ یا حی اس ذات کی طرف اشارہ ہے جو زندگی کا خالق ہے، جو خود زندہ ہے بغیر کسی سبب کے، اور جو ہر چیز میں زندگی کا جوہر پھونکتا ہے۔ درویش جب یا حی پکارتا ہے تو گویا وہ اپنے اندر کی مردہ کیفیتوں کو زندگی دے رہا ہوتا ہے۔ اس کی آنکھ کھلتی ہے، دل میں جنبش ہوتی ہے اور روح میں ولولہ، اور یہی اسم سالک کے باطن کو ایسی تازگی عطا کرتا ہے کہ جس کے بعد کوئی غم نہیں ہوتا۔ یا قیوم وہ ہے جو قائم رکھنے والا ہے بغیر کسی سہارے کے، اور سب کا سہارا دینے والا۔ درویش کے
کے لیے یا قیوم گویا اس فکر کی بنیاد ہے جو ہر چیز سے بے نیاز ہو کر صرف اللہ پر قیام کا نام ہے۔ یہ اسم اسے اس باطن مقام تک لے جاتا ہے جہاں بندہ صرف اللہ کے سہارے جیتا ہے، نہ خواہش باقی رہتی ہے نہ خوف باقی رہتا ہے، وہ صرف اور صرف اپنے رب کی پکار میں چلتا رہتا ہے۔ یا حیو یا قیوم، یہ وہ ہے کہ جس میں چھپی ہوئی وہ راز موجود ہے کہ جب کچھ نہ تھا تو وہی تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تو وہی ہوگا۔ یا حیو یا قیوم، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ کہ یہاں تک بزرگ فرماتے ہیں کہ جب پکار ہوگی کہ ہر ایک چیز نے فنا ہونا ہے، ہر شے نے فنا ہونا ہے، کہ باقی رہے گی تیرے پروردگار کی ذات، تو ہر چیز فنا ہو جائے گی، لیکن وہ کہ جو رب کے عشق میں، عشق الہی میں فنا ہو گئے، کہ جنہوں نے اپنی ہستی کو مٹا دیا، کہ ان کے اوپر اسم حی کی تجلی ہو گئی، اور پھر وہی تجلی نے قرار پکڑ لیا، تو پھر وہی اپنے اصل سے جا کے مل گیا۔ تو یا حیو یا قیوم، کہ یہ صرف اور صرف رب کی ذات ہے، لیکن جب وہ اسم حی کی تجلی فرماتا ہے تو وہ اس کو حیات بخشتا ہے، اور جب وہ اپنے دوستوں پر یا حیو یا قیوم کی تجلی فرماتا ہے تو اس زندگی کو قائم کر دیتا ہے۔ یعنی کہ حی اور قیوم، یا حیو یا قیوم، یہ سمجھ لیں کہ مقام فنا اور بقا کی انتہا ہے۔ جب فنا اپنی انتہا کو پہنچتی ہے تو وہاں سے بقا کا مقام شروع ہوتا ہے، سفر شروع ہوتا ہے۔ کہ جس طرح بزرگ فرماتے ہیں فنا کے 40 مراتب ہیں، اسی طریقے سے بقا کے بھی 40 مراتب ہیں۔ کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ روحانیت میں ایک ایسے مقام تک اس کی رسائی ہو کہ جو اس کی عقل سے ماورا ہے، جو عجائبات دیکھنا چاہتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ یا حیو یا قیوم کا ورد کرے۔ اور بزرگ فرماتے ہیں کہ یا حیو یا قیوم، عصر اور مغرب کے درمیان جو شخص ایک تسبیح پڑھتا ہے اس کی نعمتیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی ہیں، اس کی اولادوں کے ساتھ رہتی ہیں۔ یہ اس اسم کی برکت ہے۔ کسی بھی چیز کو قائم کرنے کے لیے، کسی بھی نعمتوں کو قائم کرنے کے لیے، کسی بھی کیفیت کو قائم کرنے کے لیے یا حیو یا قیوم کا ورد کرایا جاتا ہے، اور اس کی اجازت عام اجازت نہیں ہوتی۔ پڑھنے کو تو سب پڑھتے ہیں، پڑھیں، اچھا ہے، ثواب ملے گا، لیکن جب اس کو ریاضت میں رکھتے ہیں تو اس کو خاص ترتیب و طریقے کے ساتھ ریاضت میں لایا جاتا ہے۔ یہ اس کو ڈائریکٹ بھی یا حیو یا قیوم نہیں دیا جاتا پڑھنے کو۔ ورد تو آپ کر سکتے ہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہو، لیکن جب ایک خاص ترتیب و طریقے سے ایک منزل سے دوسری منزل کی طرف آنے کے لیے پڑھتے ہو تو اس کے مخصوص طریقے بزرگوں نے تعلیم فرمائے ہیں۔ یا حیو یا قیوم عام لوگوں کے لیے یہ ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کو نعمتوں سے نوازے۔ اب وہ نعمت جو دنیاوی ہے، وہ نعمت جو آخرت میں ہے، تو عصر کے بعد کم سے کم ایک تسبیح یا حیو یا قیوم کی ضرور پڑھا کریں۔ کسی کی اولاد نہیں ہے، وہ اولاد کے لیے 1000 تسبیح ایک
ایک تسبیح عصر و مغرب کے درمیان پڑھیں، رزق میں خیر و برکت کے لیے یا حی یا قیوم پڑھیں، سکون کے لیے، قرار کے لیے، اطمینان کے لیے، حضوری کے لیے، پھر اس کی دعوت اور پھر اس کی زکوٰۃ ادا کریں۔ عام لوگ تو 100 مرتبہ عصر و مغرب کے درمیان پڑھیں، لیکن جو لوگ اس کے کمال کو پہنچنا چاہتے ہیں پھر وہ اجازت کے ساتھ اس کو عمل کو پورا مکمل کریں، اس کے نصاب اس کو ادا کریں۔ میری طرف سے عام لوگوں کو یا حی یا قیوم کی اجازت ہے کہ وہ عصر کے بعد ایک تسبیح اپنے کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھ لیں۔ باقی میری طرف سے وہ لوگ کہ جو ہمارے ساتھ روحانی سفر اپنا کر رہے ہیں، کہ جس طرح پہلے میں نے حکمت کے نور کا اعلان کیا تھا کہ حکمت کے نور میں جو ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اپنی کلاسز کو جوائن کر لیں، انرول کر لیں۔ جو لوگ پہلے کر چکے ہیں وہ لوگ تیار ہو جائیں، ریڈی ہو جائیں، اور جو لوگ نئے حکمت کے نور میں داخلہ چاہتے ہیں وہ جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں، تاکہ حکمت کا نور انشاءاللہ تعالیٰ 1 مئی سے میں اس کو آغاز کر دوں گا۔ حکمت کا نور بھی 1 مئی سے شروع ہوگا، اور انشاءاللہ تاک ہیلنگ بھی ہماری بہت ہی جلد اس کی ڈیٹ بھی اناؤنس کر دی جائے گی۔ تو جو لوگ میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، سفر کرنا چاہتے ہیں، تو جلد از جلد اس کو جوائن کر لیں۔ اور باقی الحمدللہ کافی اعمال میں نے ماہ رمضان المبارک کے ٹرانسمیشن میں تعلیم کیے ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ مزید ہماری گفتگو جاری رہے گی۔ اب مجھے اجازت دیجیے اس بات پہ کہ آپ اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔